میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی دین کے اندر رکھی ہے اور دنیا اور آخرت کی ناکامی بے دینی کے اندر رکھی ہے۔ دین ہے تو ہم کامیاب ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور اگر دین نہیں ہے تو دنیا کے اندر بھی ناکام اور آخرت کے اندر بھی ناکام۔ دین کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زندگی گزارنے کا جو مبارک طریقہ خدا پاک کی طرف سے لے کر تشریف لائے ہے، وہ طریقہ ہے زندگی ہماری زندگیوں کے اندر آ جاوے، بھائی یہ دین ہے۔ دین بہت آسان، دین پر چلنا آسان، دین کا سیکھنا آسان، دین آسان اور دین پر مرنا آسان، لیکن بھائی آسان اس کے لیے ہے جس کے دل کے اندر اترا ہوا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر چونکہ دین نہیں اترا ہوا ہے، دنیا اتری ہوئی ہے، اس لیے اس کے حاصل کرنے کے لیے ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ دین چونکہ دل کے اندر نہیں اترا ہوا ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی قربانی دینا ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا، بلکہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، آخرت کے اندر جو کامیابی ملے گی وہ دین ہی پر ملے گی۔ دین آتا ہے سیکھنے سے، دین آتا ہے محنت کرنے سے، دین آتا ہے جان و مال کی قربانی لگانے سے۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ نے ہمیں دین سیکھنے کے لیے یہ ایک آسان سا راستہ مرحمت فرمایا ہے اور موت تک ہم سب کو دین پر چلنے کا موقع دیا ہے۔ اب اگر ہم نے سیکھا اور سیکھنے کے بعد چلے تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری اچھی گزرے گی اور آخرت کے اندر تو کامیابی کا مدار ہی دین پر ہے۔ دنیا کی کوئی چیز آخرت کے اندر کام نہیں آئے گی، کیونکہ خدا پاک کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر دنیا کی قیمت اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو خدا پاک اپنے نہ ماننے والوں کو ایک گھونٹ بھی پانی مرحمت نہ فرماتا۔ دنیا تو ہر کس و ناکس کو مل جاتی ہے، لیکن دین اور دین کی محنت خدا پاک اپنے چاہنے والوں کو عطا فرمایا کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرما رکھی ہے۔ اب اس نعمت کو اپنانا اور اس نعمت کے اوپر چلنا بھئی ہمارا کام ہے۔ اگر ہم چلیں گے، اگر ہم اس نعمت کو اپنائیں گے، اگر ہم اس نعمت کے اوپر اپنی جان و مان کو قربان کریں گے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد تلوارے کے نیارے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ دنیا کی زندگی یوں ہی غفلت کے اندر گزار دی، نہ دین کو اپنایا، نہ دین پر چلے، نہ دین کو سیکھا، تو میاں دنیا تو گزر جائے گی، لیکن آخرت کے اندر اس کا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ دنیا ہی کا خالی معاملہ نہیں ہے کہ کھائے پیے اور مر گئے۔ اگر اتنا معاملہ ہوتا تب بھی آسان تھا، لیکن اصل مسئلہ موت کے بعد کا مسئلہ ہے۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر سی زندگی ہے، ختم ہو رہی ہے، ختم ہونے کے واسطے ہے، اور آخرت کی زندگی بڑی لمبی زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی یہ بڑے کانٹے کی زندگی ہے، اسی زندگی کے اوپر آخرت کی زندگی کا مدار ہے۔ چلنے کا زمانہ بہت تھوڑا ہے اور ملنے کا زمانہ بہت بڑا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اس زندگی کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اور یہ زندگی ایسی ختم ہو رہی ہے کہ آدمی دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جاتا ہے۔
میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، آخرت کے اندر خدا پاک کے سامنے حاضر ہونا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صورت دکھانی ہے اور اپنی زندگی کا حساب چکانا ہے اور اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ اب اگر ہم نے اپنی زندگی کو سنوار لیا، اپنی زندگی کو بنا لیا، تو آخرت کے اندر خوشی ہے، آخرت کے اندر فرحت ہے، آخرت کے اندر عزت ہے، آخرت کے اندر کامیابی ہے۔ اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے اور نبی کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے۔ اور اگر بھائی یہ دنیا کی زندگی غفلت کے اندر، کھانے پینے کے اندر، عیش آرام کے اندر گزار دی تو میاں دنیا تو ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کے اندر بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بس اتنی یہ جو آواز لگائی جا رہی ہے، یہ یہی لگائی جا رہی ہے کہ بھائی اپنی آخرت کو سامنے رکھنا چاہیے، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ صورت دکھانے کا اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دینا چاہیے کہ ہمیں خدا پاک کے سامنے حاضر ہونا ہے اور نبی کو صورت دکھانی ہے۔ وہی صورت دکھا سکے گا جو اپنی زندگی خدا کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے موافق گزار کر جاوے گا، وہ تو انشاءاللہ کامیاب، اور جو غفلت میں گزار کر جاوے گا وہ حسرت کرے گا، افسوس کرے گا، وہ پچھتاوے گا۔ پچھتانے سے کبھی فائدہ نہیں ہوتا۔ بس اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہم سب کو قبول فرماوے۔ بہت سے اللہ کے بندے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں نکل کر اس کام کے کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ ان کے ارادے کو قبول فرماوے